السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ کا ہمارے چینل ایجوکیشن ڈل میں خوش آمدید۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں 10ویں جماعت تاریخ و سیاست تاریخ کا فرسٹ سبق نمبر 1 تاریخ نویسی مغربی روایات کے آج ہم سوالات کے جوابات آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کوئی کوشچن ڈاؤٹ یا کوئی سوال رہا تو آپ اس کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں، کمنٹس میں کیجئے، میں اس کا رپلائی ضرور کروں گا، اور آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو اب آپ اپنے کوشچن آنسر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دیے ہوئے متبادل میں سے مناسب متبادل چن کر بیانات مکمل کیجیے۔ تو جدید تاریخ نویسی کا بانی ڈیش کو کہا جاتا ہے۔ تو جدید، تو اس کا آنسر آئے گا والٹیئر۔ الف جو آپ کا آنسر ہے، جدید تاریخ نویسی کا بانی والٹیئر کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 2، آرکائیولوجی آف نالج نامی کتاب ڈیش نے لکھی۔ تو وہ مائیکل فوکو نے لکھی ہے۔ آرکائیولوجی آف نالج کتاب جو ہے مائیکل فوکو نے لکھی، تو اس کا جواب بے ہے۔ تو اب ہم سوال نمبر بے، ذیل میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھیں۔ پچھلے سال جو ہوتا تھا کہ ہمیں اس میں سے کوئی غلط جوڑی دی جاتی تھی اور ہمیں اسے درست کر کر لکھنا ہوتا تھا، لیکن اس سال سے یہ چینج کیا گیا ہے کہ ہمیں صرف غلط جوڑی پہچان کر لکھنا ہے، ہمیں اسے صحیح کرنا نہیں ہے، صرف ہمیں غلط جوڑی پہچان کر لکھنا ہے۔ تو غلط جوڑی اس میں سے نمبر 4، یہاں کارل مارکس ڈسکوری آن دی میٹر، تو یہاں پر یہ غلط آئے گا، ادھر غلط آئے گا۔ تو یہ سوال نمبر 4، یعنی سوال جو آنسر اس کی جوڑی غلط ہے سوال نمبر 4 کی۔ تو اب ہم ذیل کے تصورات کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1، جدلیت۔ تو اب ہم اپنے جواب کی اور بڑھتے ہیں۔ جواب نمبر 1، کسی بھی واقعے کا مطلب عکس کرنے کے لیے دو باہم مخالف حصولوں کو پیش کر کے مناسب منطقی مفہوم عکس کیا جاتا ہے، اس تجزیاتی طریقے کو جدلیت کہتے ہیں۔ جیسے صحیح غلط، اچھا برا، جارج ہیگل نے یہ حصول پیش کیا تھا۔ نمبر 2، دونوں باہم مخالف حصولوں پر منطقی بحث کرنے پر دونوں حصولوں کے خلاف پر مشتمل ایک مشترک مرطوب اصل پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا نہ کرے تو انسانی ذہن کو اس واقعے کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ مختصر یہ کہ دو باہمی مخالف خیالات پر غور و فکر کرنے سے جو مرطوب ترتیب ظہور میں آتی ہے، اس طریقے کو جدلیت کہتے ہیں۔ نمبر 2، اینسن نظام۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں فرانس میں اینسن تاریخ نویسی کا نظام وجود میں آیا۔ اس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو الگ الگ سمت ملی۔ تاریخ کے مطالعے کو صرف سیاسی اتل پتل، بادشاہوں، عظیم رہنماؤں اور ان کی سیاست، سفارات اور جنگ پر مرکوز نہ کرتے ہوئے اس دور کے موسم، مقامی لوگ، زراعت، تجارت، ٹیکنالوجی، نقل و حمل، مواصلاتی وسائل، سماجی درجہ بندی اور اکثریت کا رجحان جیسے موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا۔ سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ نمبر 1، خواتین کی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر پر مبنی تحقیق کا آغاز ہوا۔ تو اس کا جواب نمبر 1، تاریخ نویسی پر مردوں کو فوقیت کے زاویہ نظر کا اثر تھا۔ فرانسیسی مفکر سیما دا بووا نے تاریخ نویسی میں تانیشی نظریے کو پیش کیا۔ نمبر 2، تانیشی تاریخ نویسی میں عورتوں کو شامل کیا۔ نمبر 3، تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کو فوقیت کے نقطۂ نظر پر دوبارہ غور کرنے پر زور دیا۔ نمبر 4، سیما دا بووا کے زور دینے کی وجہ سے عورتوں کی ملازمت، ٹریڈ یونین اور ان کی خاندانی زندگیوں سے مختلف
متعلق مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے والی تحقیق کا آغاز ہوا۔ نمبر 2، فوکو کے طرز تحریر کو علم کا آثار قدیمہ کہا گیا ہے۔ تو نمبر 1، مائیکل فوکو نے زمانی ترتیب کے لحاظ سے تاریخ کو مکمل طور پر پیش کرنے کے طریقے کو غلط ٹھہرایا۔ نمبر 2، اس کے خیال میں آثار قدیمہ کا مقصد آخری سچائی تک پہنچنا نہیں۔ نمبر 3، ماضی کے تغیرات یعنی تبدیلیوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ نمبر 4، فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت کرنے پر زور دیا، اس وجہ سے اپنے طرز تحریر کو علم کا آثار قدیمہ کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل تصوراتی خاکے کو مکمل کیجیے۔ تو یہ باکس جو ویب خاکہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مفکرین: رینے ڈیکارٹ، لیوپولڈ وان رانکے، جارج ولیم فریڈرک ہیگل، والٹیر۔ سوال نمبر 5، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیں۔ کارل مارکس کا نظریۂ طبقہ واضح کیجیے۔ تو اس کا آنسر میں آپ کو ٹیکسٹ بک میں مارک کر دیتا ہوں۔ پیج نمبر 4 تو آپ کو کارل مارکس کا نظر آئے گا، ایک پیراگراف۔ تو 19ویں صدی کے نصف آخر میں کارل مارکس کے پیش کردہ حصولوں کی وجہ سے تاریخ کے زاویہ نظر میں اہم تبدیلی لانے والا فکر نظام وجود میں آیا۔ اس نے خیال پیش کیا کہ تاریخ غیر مرئی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتے ہیں۔ انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مصر ذرائع پیداوار کی نوعیت اور ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ سماج کے مختلف طبقات کو یہ وسائل یکساں طور پر میسر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سماج میں طبقیاتی پر مبنی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے طبقیاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ ایسی طبقیاتی عدم مساوات کی تاریخ نویسی ہے۔ جن کے طبقات کے پاس ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ دیگر طبقوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں۔ کارل مارکس کی تصنیف کی داس کیپٹل دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تو آپ کو اس کا آنسر اتنا لکھنا ہوگا کہ 19ویں صدی سے جو ہے ادھر آپ کو یہ 19ویں صدی کے نصف آخر میں کارل مارکس سے لے کر آپ کو معاشی استحصال کرتے ہیں، تو آپ کو یہ کرتے ہیں تک آپ کو یہ آنسر لکھنا ہوگا۔ طریقہ تاریخ نویسی کی 4 اہم خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب: جدید تاریخ نویسی کی 4 اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کوئی بھی سبجیکٹ ہو اور کوئی بھی جواب ہو، آپ کو اسے پوائنٹ وائز لکھنے پر آپ کو ایگزام میں زیادہ اٹریکشن ہوگا۔ ایگزام میں جب آپ پیپر لکھتے ہو تو پیپر پریزنٹیشن اچھا دکھے۔ جب آپ کوئی بھی آنسر جب آپ پوائنٹ میں لکھتے ہو، پوائنٹ وائز لکھتے ہو، تو وہ پریزنٹیشن بہت اچھی دکھتی ہے، اور اس میں آپ کو صرف جو پوائنٹ ہے ہمیں وہی لکھنا ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ زیادہ آلتو فالتو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی جب بھی کوئی آنسر آپ کو لکھنا ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، تو آپ ہمیشہ اسے پوائنٹ وائز لکھا کریں، کیونکہ اس سے پریزنٹیشن بہت اچھا دکھتا ہے۔ تو جدید تاریخ نویسی کی 4 اہم خصوصیات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اس طریقے کی ابتدا سائنسی طریقے سے یعنی مناسب سوالوں کو ترتیب دینے سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ سوال ماضی میں انسانی سماج اکائیوں کے مخصوص عرصے میں کیے گئے کاموں سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان سرگرمیوں کا تعلق دیوی دیوتاؤں کے واقعات اور قصے کہانیوں سے نہیں ہوتا۔ نمبر 3، تاریخ میں ان سوالوں کے جوابات کی بنیادیں قابل اعتماد ثبوت ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ترتیب منطقی ہوتی ہے۔ نمبر 4، تاریخ میں ماضی میں انسانوں کے ذریعے کی گئی سرگرمیوں کی مدد سے بنی نوع انسان کی پیش رفت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی کوشچن ہمیشہ ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے، تو آپ اسے ایک بار ذہن نشی کر لیں، اس کا یاد کر لیں جواب۔ نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطہ نظر سے کی گئی تاریخ کی اثر و تشکیل ہے۔
نمبر 2، تاریخ نویسی پر مردوں کو بلا دست کے نقطۂ نظر کا اثر زیادہ تھا، اس لیے فرانسیسی دانشور سیما دا بوآ نے پورا نقطۂ پر دوبارہ غور کرنے اور خواتین کے نقطۂ نظر کی شمولیت پر زور دیا۔ اس کے بعد ہی انسانی نسائی تاریخ نویسی کے ذریعے کو قبول کیا گیا۔ نمبر 3، خواتین سے متعلق ملازمتیں، روزگار ٹریڈ یونین، خواتین کے ادارے وغیرہ پر مفصل غور و فکر کرنے کی ابتدا ہوئی۔ نمبر 4، 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا۔ ایک نقطۂ نظر کو نسائی تاریخ نویسی یا تانشی کہتے ہیں۔ نمبر 4، لیوپولڈ وان رانکے کا تاریخ سے متعلق نظریہ بیان کیجیے۔ لیوپولڈ وان رانکے نے تاریخ نویسی کے موضوع پر جن خیالات کا اظہار کیا ہے، ان سے تاریخ سے متعلق ان کا نظریہ واضح ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں نمبر 1، تجرباتی طریقے سے تاریخ کی تحقیق کی جانی چاہیے۔ تاریخ نویسی میں خیالی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، تاریخ نویسی کے وقت تاریخی واقعات سے متعلق تمام کاغذات یعنی خط و خطابات اور دستاویزات کی کڑی جانچ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح تحقیق کرنے سے تاریخ کی صداقت رسائی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، عالمی تاریخ کو مرتب کرنے پر اس نے زور دیا، یعنی لیوپولڈ وان رانکے نے زور دیا۔ پورے سوالات ختم ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، اور کوئی کوشچن ڈاؤٹ وغیرہ رہا تو ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔